سب سے بڑا حکم۔ جب خدا ہماری اس کے لیے محبت کا امتحان کرتا ہے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہ دلچسپ ہے جیسے یوحنا سے اس انجیل کا اختتام کیا، وہ اس اصول کو پالوس رسول کی زندگی میں بیان کرتا ہے، اور یہ دلچسپ ہے، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، اور میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلتی ہوں کیونکہ یوحنا بھی ایسا ہی کرتا ہے، اور ہم یہ یوحنا 21 باب میں دیکھتے ہیں۔ یہ آخری باب ہے۔ میں اسے گلیل میں ماہی گیری کہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ پڑھوں، میں بس یہ کہوں گی کہ کسی ایک موقع پر جب یسوع ان آدمیوں کو بالا خانہ میں دکھائی دیا، یعنی رسولوں اور توما کو، جب دروازے بند تھے، وہ بہت خوف زدہ تھے، حالانکہ یسوع ان کو دکھائی دیا اور ان کو تسلی بھی دی۔ اس سے بھی ان کا خوف ختم نہیں ہوا۔ یقینی طور پر اس سے یروشلم میں موجود دشمنی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ رومی اور یہودی دونوں ہی یہ ثابت کرنے کی کوشش میں تھے کہ کوئی یسوع کی لاش چرا کر لے گیا اور اس لیے اس کی قبر خالی ہے، مگر وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکے۔ انہیں وہ لاش کبھی نہیں ملی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع قبر سے باہر آ گیا، وہ جی اٹھا اور پھر آسمان پر چلا گیا۔ اور اس دوران یہ 7 آدمی جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، خوف کے مارے یروشلم چھوڑ کر واپس اپنے آبائی شہر گلیل کو چلے گئے۔ اب یہ تقریباً 100 میل کا سفر تھا، تو وہ واپس جا کر وہی کرنے لگے جو انہیں کرنا آتا تھا۔ شاید یہ اس فکر مندی اور خوف سے بچنے کا طریقہ تھا جو وہ محسوس کر رہے تھے، اور وہ جا کر ماہی گیری کرنا تھا۔ اور غور کریں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ شمعون، پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانائے گلیل کا تھا۔ آپ نے غور کیا یہ سب آدمی گلیل کے تھے اور زبدی کے بیٹے۔ ہم جانتے ہیں وہ کون تھے، ہے نا؟ یعقوب اور یوحنا، اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور یہاں مجھے لگتا ہے فلپس اور اندریاس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں انہیں منفرد تعلق کے لحاظ سے بیان کیا گیا۔ یہ ثابت تو نہیں کر سکتے، مگر ہم جانتے ہیں یہ 7 تھے۔ 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون، پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ اب مجھے یہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ 3.5 سال پہلے یسوع نے پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا اور چند اور آدمیوں کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دی اور آدم گیر بننے کا کہا، اور وہ اس کے پیچھے چل دیے۔ شاید ان کا خیال تھا وہ بہت طاقتور شخص بن جائے گا جب یسوع یہودا کو روم سے چھین کر اس پر قبضہ کر لے گیا اور داؤد کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ وہ مایوس تھے کیونکہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ ابھی بھی غلط فہمی کا شکار تھے، اس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اب یہ دلچسپ بات ہے، یاد رہے یہ یروشلم سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کچھ پکڑ پائے؟ انہیں جواب دیا کہ نہیں، ہم ساری رات مچھلی پکڑتے رہے مگر کچھ نہ پکڑا۔ تو یسوع نے بس یہ کہا، اس نے ان سے کہا، کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ انہوں نے ایسا کیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا۔ یہ ناقابل یقین تھا کہ مچھلی کا جال کثرت کی وجہ سے ٹوٹنے کو تھا، اور پھر یوحنا جو وہاں موجود تھا، اسی یوحنا رسول نے اسے لکھا اور قلم بند کیا۔ اس نے کہا، یہ تو خداوند ہے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یسوع کے سوائے کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ در حقیقت وہ ایسا پہلے بھی کر چکا تھا۔ پطرس کے لیے یہ ایک خیال جیسا تھا، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، اور اس سے بھی پہلے ہوا جب یسوع نے اسے آدم گیر بننے کے لیے بلایا تھا۔ اور بنیادی طور پر جو ہوا وہ یہ ہے کہ جب یسوع گلیل میں تھا، پہلے جب وہ گلیل کی جھیل کے گرد تعلیم دینے لگا، وہاں بہت بھیڑ تھی، اور وہ پطرس اور یوحنا سے ملا۔ بے شک وہ ان سے پہلے بھی مل چکا تھا، تقریباً 6 مہینے پہلے یروشلم کے علاقہ میں، مگر وہ وہاں آیا اور وہ وہاں تعلیم بھی دے رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ تعلیم دیتا ہے۔ اور یسوع آیا اور بھیڑ اس پر گر جاتی تھی، تو وہ پطرس کی کشتی میں چلا گیا اور اس سے کہا، پطرس پریشان تھا کیونکہ وہ ساری رات مچھلی کا شکار کرتا رہا اور کچھ بھی پکڑ نہ پایا۔ اب یہ صبح کا وقت تھا، وہ تھک چکے تھے۔ جھجکتے ہوئے پطرس نے اس کشتی میں اتار لیا
جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ پطرس ہچکچایا، اس نے کہا اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اور یسوع نے کہا جال ڈالو۔ ویسے آپ اس کہانی سے واقف ہیں، انہوں نے جال ڈالا اور یسوع نے کہا جال کو اس طرف ڈالو، اور انہوں نے مچھلیوں کا بڑا غول پکڑا۔ یہ یوحنا کی انجیل میں موجود آخری واقعے سے تقریباً 3.5 سال پہلے کی بات تھی۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پطرس اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ یہ ایک خیال کی طرح لگ رہا ہوگا، کیونکہ خدا اسے کچھ سکھا رہا تھا، کیونکہ 3.5 سال پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے یسوع کے سامنے گر کر کہا اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ اسے اپنے گناہوں کا اندازہ ہوا، مگر یہاں وہ ابھی بھی دوسرے آدمیوں کا رہنما تھا۔ وہ شاید وہاں ماہی گیری کے کاروبار کا رہنما تھا، زبدی کے ماہی گیری کے کاروبار کا، اور خداوند نے انہیں ان کے ماہی گیری کے کاروبار سے چنا، مگر وہ یہاں تھے، اور پطرس اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے خوشی سے گیا۔ وہ کنارے کی طرف بھاگا۔ یسوع نے کوئلوں کی آگ پر مچھلی تیار کی ہوئی تھی اور انہوں نے کھائی، مگر جب انہوں نے ناشتہ کر لیا، یسوع نے پطرس کا امتحان کیا۔ یہ زبردست ہے، یہ اس کا پہلا امتحان تھا۔ باب 21 آیت 15۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو اس سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب چند چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے، جب کبھی یسوع پطرس کو کچھ سکھانا چاہتا تھا تو وہ اس کا وہی نام استعمال کرتا تھا جو پطرس نام رکھنے سے پہلے تھا۔ وہ اس کے اصل نام شمعون کی طرف واپس آتا تھا۔ شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو اس سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور ان سے مراد یہاں وہ آدمی تھے جو وہاں اس کے ساتھ موجود تھے۔ اب کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کشتیوں اور جال جیسی چیزوں کی بات کر رہا تھا۔ اب ایسا ممکن ہے، اگر آپ اس کے سیاق و سباق کی طرف غور کریں تو مجھے لگتا ہے وہ ان آدمیوں کی بات کر رہا ہے۔ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پطرس نے جواب دیا، اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک شرمندہ کر دینے والا سوال تھا۔ آپ جانتے ہیں، پہلے اس نے یسوع سے کہا تھا کہ اگر یہ سب تجھے چھوڑ بھی دیں تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو یہاں وہ کسی حد تک ناگوار انداز میں کہتا ہے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا۔ یہ برے کون ہیں؟ یہ دوسرے آدمی ہیں۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، مجھے لگتا ہے آپ کہیں گے کیا تم مجھ سے واقعی محبت رکھتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کیا ان سے زیادہ کرتا ہے، مگر اس نے کہا تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تیرا دل دیکھ لیتا ہوں۔ پطرس جواب دیتا ہے، اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اور پھر یسوع نے کہا تو میری بھیڑوں کی غلہ بانی کر۔ دوسرے لفظوں میں یہ آدمی جو وہاں بیٹھے تھے، انہیں ہی بھیڑیں بننا تھا، انہیں بھیڑوں سے برے بننا تھا، اور انہیں ایسا کرنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ اور ابھی تک پطرس، تم نے کچھ زیادہ اچھا کام نہیں کیا، میں تمہیں 3.5 سال سے تیار کر رہا تھا، اور پھر ہمارے پاس تیسرا امتحان ہے۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ غور کریں، چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلے غیر ہو کر، اور مجھے لگتا ہے آئین اس وقت اس نے اپنا سر جھکا کر کہا، اس نے کہا اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اب پطرس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ تیسری دفعہ تیسرا سوال، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ آپ نے دیکھا یسوع اسے واپس وہی بالا خانہ کی طرف لے جا رہا تھا جب بحث ہوئی۔ پطرس شاید دوسرے رسولوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہو جو آسمان کی بادشاہی میں بڑا بننے کی بحث کر رہے تھے۔ یہ رہا وہ جو لوکا کی انجیل میں لکھا گیا ہے۔ ہم اسے پطرس کی کالیت کی یادگار کہتے ہیں۔ جب اس نے یسوع کو تیسری مرتبہ پوچھتے سنا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ شمعون، شمعون، دیکھ،
اب یہ بالاخانہ کی بات ہے، صلیب دیے جانے سے پہلے کی۔ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ واہ، اب وہ جھیل کے کنارے پر تھا۔ یہ اس کے لیے واپس درست راہ پر مڑنے کا موقع تھا تاکہ بھائیوں کا حوصلہ بڑھا سکے۔ یہ بھائی کون ہیں؟ یہ دوسرے آدمی یعنی رسول۔ پطرس نے تجھے ان کا رہنما ہونے کے لیے چنا ہے۔ انہیں بھی تیری ضرورت ہے، انہیں تمہارے جیسے بالغ رہنما کی ضرورت ہے۔ مگر غور کریں اس نے بالاخانہ میں کیا کہا تھا۔ اس نے ان سے کہا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ یسوع نے کہا، اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا۔ اس تیسرے سوال کے ساتھ ایک امتحان بھی ہے، اور وہ جانتا تھا یسوع کس بارے میں بات کرتا ہے۔ کیا تو اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو نے کہا تھا کہ تو کرتا ہے، مگر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب تو نے 3 بار میرا انکار کیا تھا کہ تو مجھے نہیں جانتا۔ اور اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ جھوٹ کہنے میں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں اور واقعی یہ کہنے میں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور پطرس کو یہ پیغام مل گیا تھا۔ خدا اس کا امتحان کر رہا تھا، اور یہ اس حقیقت کی بہت طاقتور کہانی ہے جو یہاں ہمیں اس اصول میں ملتی ہے۔ جب خدا ہماری اس کے لیے محبت کا امتحان کرتا ہے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو اس اصول کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کن طریقوں سے یسوع نے اپنے ساتھ آپ کے تعلق کے مقاصد کو جانچا ہے؟ ویسے اگر ہم اس پر بات چیت کر سکتے تو ہم ایسے بہت سے امتحانات کا ذکر کر سکتے تھے جو خدا نے ہماری زندگی میں آنے کی اجازت دی تاکہ ہماری محبت اور ایمان کا مظاہرہ ہو سکے۔ میں اس سے واقف ہوں کیونکہ یہ میری اپنی زندگی میں بھی ہو چکا ہے، خاص طور پر ایک روحانی پیشوا، ماں اور بیوی ہوتے ہوئے، خاص طور پر کلیسیا کی بنیاد رکھتے ہوئے۔ اور جانتے ہیں کلیسیا کی بنیاد رکھتے ہوئے سب سے حیرت انگیز امتحان یہ تھا کہ خدا نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے رہنماؤں کے ساتھ فیصلے لینے پڑے۔ مجھے ان رہنماؤں کی ایمان سے ہی رہنمائی کرنی پڑی، اور کئی مرتبہ جب میں فیصلہ کر چکی تھی تو سوچتی تھی کیا میں نے درست ہی کیا؟ دوسرے لفظوں میں صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، اور خدا ہی ہماری فکر کرتا تھا، اور اگر وہ ہماری فکر نہ کرے تو کیا ہوگا؟ مجھے اس پر بھروسہ کرنا پڑا، اپنے گھٹنے اس لیے آگے ٹیکنے پڑے۔ اور آپ نے دیکھا خدا ایسے ہی طریقے سے ہمارا امتحان کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ وہ مستقبل میں کیا کرے گا، مگر وہ یہ جاننے کے لیے ہمارا امتحان کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس سے محبت کرتے ہیں اور کیا ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی ہے جو یوحنا چاہتا ہے کہ ہم سوچیں جب ہم یوحنا کی انجیل کے آخری باب کا اختتام کرتے ہیں۔